کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ ہی تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی ہے، دوست ہے، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ دوستان گرامی، مسئلہ نسخ جو ہے یہ درس و تدریس سے وابستہ لوگوں کا کام ہے۔ ایک عام بندہ جو ہے مسئلہ نسخ کو نہیں سمجھ سکتا۔ آج سوشل میڈیا پر ہر بندہ اپنی مانمانی قرآن کی تفسیریں بیان کر رہا ہے۔ مولے دین جو ہے اعتراضات اٹھا رہے ہیں بغیر غور و فکر کیے، بغیر ترس و تدریس کیے، حالانکہ یہ نسخ کا مسئلہ جو ہے خالص علمی مسئلہ ہے، درس و تدریس وابستہ لوگوں کا کام ہے۔ کہ مسئلہ نسخ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو دو مثالیں دوں گا۔ پہلی مثال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے صرف ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے، اسے ٹھوس غذا نہیں دی جاتی۔ بچہ جب کچھ بڑا ہوتا ہے پھر اس کی غذا تبدیل کر دی جاتی ہے کہ دودھ کم کر کے ساتھ میں دوسری غذا لگا دی جاتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد بچہ اس سٹیج پر پہنچتا ہے کہ اس کے ساتھ ٹھوس غذا کھلائی جاتی ہے، دودھ کم کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسے آہستہ آہستہ جب اس کے کچھ مسوڑے مضبوط ہونے لگتے ہیں تو اسے روٹی سالن کھلایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے، وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب بچے سے ماں کا دودھ مکمل چھڑوا دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ بچے کو صرف ابتدا میں دودھ ہی پلانا اور ٹھوس غذا نہ دینا غلط تھا، نہیں، بلکہ بچے کو ابتدا میں صرف ماں کا دودھ پلانا یہ ایک حکمت کے تحت تھا۔ جب وہ حکمت پوری ہو گئی تو پھر آہستہ آہستہ ساتھ میں ٹھوس غذا شروع ہوتی گئی۔ جب وہ حکمت پوری ہو گئی تو ماں کا دودھ بالکل بند کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک حکمت کے تحت تھا کہ پہلے حکم تھا کہ ماں کا دودھ پلایا جائے، اب وہ حکم بدل گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ پہلے والا حکم جو ہے وہ غلط تھا اور بعد والا صحیح ہے، یا بعد والا غلط تھا پہلے والا صحیح تھا، کہ اس میں ایک حکمت تھی۔ ایسے ہی دوسری مثال لیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں دوائی لکھ کے دیتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے